أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة الدائمة الأبدية على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين. السلام علیکم ناظرین کرام. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمة المہدیین. خداوند متعال کے بے پناہ لطف و احسان ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر بابرکت ایام میں آپ کے سامنے چند عرائض پیش کرنے کی توفیق عنایت کی. جو آیہ آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پیش کی، اس آیہ کا مقدمہ، پیغام، مقصود، حقیقت یقیناً آپ تمام احباب کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگا. چند عرائض اس آیہ کے بارے میں، چند نکات جو اس آیہ کے ذیل میں ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کو ایک بار پھر آپ کے سامنے دہرانے کی کوشش کروں گا. یہ آیہ مربوط ہے واقعہ غدیر خم کے اعلان کے ساتھ. حج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام احباب، دوست، رشتہ دار، قوم، قبیلہ، مختلف جگہوں پر جو مسلمان بسنے والے تھے ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، سو لہٰذا آپ بھی پہنچیں. اس اعلان کے دو مقاصد تھے. ایک مقصد یہ تھا کہ حج کے جو باقی ماندہ احکامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے تھے. دوسرا اعلان جس کے بارے میں اس آیہ کی مراد اور مقصود بھی اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ اعلان ولایت ہے، کہ جس کے لیے روایات میں ہے کہ 3 بار جناب جبرائیل حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہیں اور خداوند متعال کی طرف سے یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خداوند عالم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اعلان بھی اسی ایام میں آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے. سو حج کے لیے نکلتے ہیں. حج کے انجام کے بعد، حج کی انجام دہی کے بعد ایک علاقے میں جسے خم کہا جاتا ہے پہنچتے ہیں. وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں تک حاجی، حجاج کرام لوٹتے وقت سب ساتھ ہوتے ہیں اور اسی منزل سے مختلف علاقوں کی طرف راستے نکلتے ہیں. تو اس مقام کو انتخاب کرنے کا فلسفہ بھی یہی ہے تاکہ مختلف منازل اور جگہوں پر جانے والے افراد بھی یہ اعلان سماعت کریں اور اپنے باقی ماندہ قبائل، قوم کے افراد تک پہنچائیں، جس کی صراحت خطبہ غدیر میں فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الغائب کے طور پر خود لسان نبی اکرم کی طرف سے صادر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو آئیے کچھ نکات ہیں جو آیہ بلغ کے ذیل میں سمجھے جا سکتے ہیں. اس نکات کو محدود نہیں کر رہا، کچھ حقائق اور کچھ بواطن ایسے ہوں جن کی طرف بندہ حقیر کی رسائی
نہ ہوئی ہو، لہٰذا کچھ پیغامات، کچھ نکات، کچھ لطائف جو اس آیہ میں سمجھے جا سکتے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آیے میں جو لفظ آیا ہے یا ایھا الرسول، جب کسی کو بھی متوجہ کروانا ہوتا ہے، عام معاشرے میں ہم نے یہی دیکھا ہے، سنا ہے، بلکہ محسوس بھی یہی کیا ہے کہ اگر کسی کو تاکیداً ایک پیغام پہنچانا مقصود ہوتا ہے تو اس کو بلا کر، ان کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اسی روش سے استفادہ کرتے ہوئے خداوند متعال نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے رسول رحمت۔ دوسرا لفظ جو اس آیہ میں ذکر ہوا ہے وہ رسول ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول ایک خاص عنوان ہے جو خداوند متعال نے اپنے منتخب سے منتخب بندوں کو دیا تھا، اسی کا استفادہ کرتے ہوئے، اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے خداوند متعال فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، یعنی گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو خدا کا فرمان ہے یا ایھا الرسول، یہ آپ کی نبوت کو ناظر ہو سکتا ہے، لیکن خاص ہے رسالت کے ساتھ کہ آپ کو ہم نے رسول منتخب کیا ہے، پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا منتخب کیا ہے، لذا ہمارا یہ فرمان لوگوں تک پہنچائے۔ لذا یہ فرمان گویا رسالت کے ساتھ مربوط نظر آتا ہے۔ تیسرا نقطہ جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ بلغ، یہ صیغہ امر ہے، اس کے معنی ہے پہنچا دو، یعنی رسول خدا کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ خود اس پیغام کو مکمل طور پر، واضح طور پر لوگوں تک آپ پہنچائیں گے، کسی اور کے سپرد نہ کریں گے، کسی اور کے حوالے نہ کریں گے کہ جا کر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ گویا یہ فرمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ مربوط ہے، انہی کو پہنچانا ہے۔ چوتھا نقطہ اس آیہ سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیغام خود خدا کی طرف سے ہے۔ آیہ گویا ہے اس پیغام کی طرف، یہ آیہ کریمہ اس پیغام کی طرف باقاعدہ اشارہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ما انزل من ربک، یعنی یہ جو پیغام آپ پہنچا رہے ہیں وہ خداوند متعال کی طرف سے ہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ خداوند متعال کا یہ پیغام نازل ہوا ہے۔ پانچواں نقطہ من ربک، یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ربک دراصل مربی سے ہے، کہ آپ کا مربی، انسانیت کا مربی یہ چاہتا ہے کہ اس پیغام کو سنیں، اس پیغام پر عمل کریں اور اس پیغام کو پہنچانے میں رسول خدا کی مدد کریں۔ چھٹا نقطہ جو اس آیہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ما انزل الیک من ربک، گویا یہ فرمان خدا ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو بھی اعلان ہونے جا رہا ہے، جو بھی رسول خدا آپ تک پیغام پہنچانے والے ہیں، وہ ولایت کا اعلان ہے اور اس کا حق خداوند متعال کو ہے کہ وہ ولایت بانٹنے والا، ولایت کے منصب پر منسوب کرنے والا خداوند متعال بھی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ولایت کا منصب ہے وہ انتخابی نہیں ہے، بلکہ خداوند قدوس کا منسوب کر دیتا ہے۔
اسی آیت کے ٹکڑے کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس ولایت کے پیغام کو، اس ولایت کے حکم کو صادر کرنے والا بھی خداوند متعال ہے، اور رسول تک پہنچانے والا بھی خداوند متعال ہی ہے۔ ما انزل الیک من ربک، یعنی ایک طرف سے یہ 4-5 پیغام اسی ایک ٹکڑے کے ساتھ مربوط ہیں، وہ چاہے وہ یہ ہو کہ یہ پیغام خدا کی طرف سے ہے، یا تربیت اور مربی والا پیغام ہو، یا پھر یہ پیغام ہو کہ یہ منصب انتصابی ہے، انتخابی نہیں ہے، یا پھر یہ کہ حکم ولایت خداوند متعال صادر کرتا ہے۔ کسی اور کو کوئی حق نہیں ہے کہ ولایت کے منصب کو منتخب کرے کسی اور کے لیے، کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ولایت کے منصب کو لوگوں کے درمیان بانٹتا پھرے اور لوگوں کو ولایت کے سرٹیفکیٹ دیتا پھرے۔ 8واں پیغام جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہاں پہ لہجہ تھوڑا بدل جاتا ہے کہ اگر یہ پیغام آپ نے نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا رسالت کا کوئی پیغام آپ نے نہ پہنچایا۔ یعنی یا رسول اللہ، آپ کی 23 سالہ زحمت، محنت، مشقت، کفار قریش کا آزار و ایذا، سب کی جو بنیاد ہے وہ اس اعلان پر ہے۔ اگر یہ اعلان پہنچ گیا تو آپ کی رسالت کی تکمیل ہو جائے گی، یعنی اگر یہ پیغام نہ پہنچا تو رسالت ناقص رہ جاتی ہے۔ 9واں پیغام جو ہم اس آیت کریمہ سے اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ولایت کے اعلان کا فریضہ ہے وہ رسالت کے اوپر ہے، یعنی رسول ہی وہی شخصیت ہیں جو اس ولایت کا اعلان کر سکتی ہیں۔ 10واں پیغام، 10واں نقطہ یہ ہے کہ اے رسول، آپ کا محافظ خداوند متعال ہی ہے، یعصمک من الناس۔ یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سارے کا سارا مجمع حجاج کرام کا تھا، جو ابھی مناسک حج انجام دے کر آئے تھے۔ سب کے سب صحابی رسول نظر آتے ہیں، ایک عام تعبیر کی مناسبت سے، ایک عام تعبیر کی روح سے، جو ہمارے برادران ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ولو کچھ لمحے رسول کی محضر میں انہوں نے گزارے ہوں تو وہ صحابی ہے۔ تو پھر یہ پیغام آیا کیا دے رہی ہے؟ کیسا ڈر تھا کہ رسول اکرم کو خداوند متعال یہ تسلی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یعصمک من الناس، لوگوں سے محفوظ رکھنے والا تمہارا خدا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم صحابہ کی تعریف میں، صحابہ کے محدودے کو معین کرنے میں نظر ثانی کریں، ہر کسی کو اسی نظر سے نہ دیکھیں۔ ایک اور پیغام جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے، یہ ملتا ہے کہ کچھ ایسے عناصر تھے جو اس اعلان کے مخالف تھے، جو اس اعلان کے خلاف تھے، جو اس اعلان کے مخالف تھے، اور اس اعلان کے ہونے کے بعد ان کی اصلیت ظاہر ہونے والی تھی، ان کے باطنی امور کھل کے سب کے سامنے آنے والے تھے۔ اسی وجہ سے خداوند متعال فرماتا ہے یعصمک من الناس، خدا ہی ہے جو لوگوں سے تمہیں محفوظ رکھنے والا ہے۔ ایک اور پیغام جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے کہ خود خداوند قدوس ہی رسالت کا محافظ ہے اور ولایت کا محافظ ہے، جبھی تو یہ وعدہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے یعصمک من الناس، لوگوں سے آپ کو محفوظ کرنے والا خدا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ ولایت کا محافظ، رسالت کا محافظ خداوند متعال ہیں۔
ایک اور پیغام نکتہ جو ہمیں اس آیت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اس اعلان ولایت کا انکاری ہوگا خداوند قدوس اس کی ہدایت نہیں کریں گے۔ واللہ لا یہدی القوم، یہ آیت پوری اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ جو بھی اس اعلان کے مخالف ہوگا، جو بھی اس اعلان کا انکاری ہوگا، جو بھی اس اعلان کا منکر ہوگا، وہ اس کی ہدایت خداوند متعال نہیں کرے گا۔ اور ہدایت چونکہ یہ ایک مسلم اور واضح سی بات ہے کہ ہدایت کرنے والا خداوند قدوس ہی ہے، جسے خدا ہدایت نہ کرے وہ آخر تک ضال اور مضل رہتا ہے۔ ایک اور پیغام اور ایک اور نکتہ جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ منکرین ولایت کی نہ صرف ہدایت ہوگی بلکہ وہ کفر کی موت مریں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، خداوند قدوس ایسی قوم کو جو ولایت کے انکاری ہیں ہدایت بھی نہیں کرے گا، وہ کافر مریں گے۔ یعنی یہ واضح ہو گیا کہ ولایت امیر کائنات کا مخالف اور منکر چاہے اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہو لیکن وہ در حقیقت کفر اختیار کیے ہوئے ہے اور کافر کی موت مرے گا۔ اس پوری آیت سے ہم تین نتیجے لے سکتے ہیں۔ پہلا نتیجہ کہ ہر نبی کو منتخب کرنے والا خداوند متعال ہی ہے، یعنی لوگوں کو حق یہ نہیں پہنچتا کہ وہ آئیں اپنے درمیان ایک فرد کو مشخص کریں کہ آج کے بعد ہمارا یہ نبی ہوگا۔ نہ، طول تاریخ میں انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ فلاں قوم نے اٹھ کر فلاں فرد کو منتخب کیا کہ آج کے بعد آپ ہمارے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے نبی ہیں۔ نہیں، یہ طول تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسرا نتیجہ کہ ان آیات کو نازل کرنے والے اور اس کے محتوا کو سلیکٹ کرنے والے کہ کیا محتوا ہونا چاہیے، کیا آیات کا مضمون ہونا چاہیے، اس کا حق بھی لوگوں کو نہیں ہے بلکہ خداوند متعال یہ آیات کا محتوا، مضمون سب سلیکٹ کرتے ہیں، اور خود خداوند متعال ہی ہیں جو آیات کو نازل کرتے ہیں قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یعنی لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک محتوا، ایک مضمون لے کر آ جائیں کہ یہ آیت ہے اور کتاب آسمانی میں اضافہ کر دیں، ایڈ کر دیں۔ تیسرا نتیجہ جو اس آیت سے بخوبی واضح ہے کہ جس طرح انبیاء کا انتخاب بھی لوگوں کے ہاتھوں میں خداوند متعال نے نہیں دیا، اور اب اس کے اوصیاء کا انتخاب بھی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ یہ امر بھی خداوند متعال کا امر ہے۔ وہی ہے جو منصب ولایت کا دینے والا ہے بلکہ منصب کرنے والا ہے، اور لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آئیں اور اپنے درمیان ایک شخص کو بطور امام منتخب کریں اور یہ کہنے لگیں کہ آج کے بعد ہمارے امام آپ ہیں، ہمارے رہبر آپ ہیں، ہمارے رہنما آپ ہیں۔ یعنی ان سارے حقوق اللہ کو جو رعایت نہیں کرے گا، ان سارے حقوق اللہ کی جو رعایت نہیں کرے گا، در حقیقت انہوں نے حقوق اللہ کو غصب کیا ہے اور غاصبین میں شمار ہوگا، اور اس کی سزا اور ان کا عقاب خداوند متعال کے ہاتھ میں ہی ہے۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ ہمیں معارف قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔